السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا واحسن خلقا خیارکم خیارکم لنسائہم۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے کامل مومن وہ ہے، وَأَحْسَنُ خُلْقًا، جس کا اخلاق سب سے زیادہ بلند ہے، وَخَيَارَكُمْ خِيَارَكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے، جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر اس بات کا پیغام دیا کہ سب سے کامل مومن کون ہے، سب سے پکا مومن کون ہے۔ اکمل یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کہ سب سے زیادہ کامل مومن کون ہے، سب سے پکا ایمان والا کون ہے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احسن خلقا، جس کا اخلاق بلند ہے وہ کامل مومن ہے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اور اس حدیث کی ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں کرتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائیوں کے بارے میں، خیر اور شر کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتائیے کہ خیر کسے کہتے ہیں اور شر کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیکی کیا ہے؟ البر حسن الخلق، آدمی کا اچھا اخلاق سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، یہی نیکی ہے۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ حسن اخلاق کا نام ہی اصل میں نیکی، خیر اور بھلائی ہے۔ ایک انسان نمازی ہے، دیندار ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کی زبان صحیح نہیں، اس کا اخلاق صحیح نہیں، اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ نہیں ہے، معمول نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیتا ہے، اپنے بھائیوں کو گالیاں بھی دیتا ہے، اس زبان سے ایذا بھی پہنچاتا ہے، اس کا اخلاق بالکل بدترین ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو، جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بلند کرے اور ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔